تو ہم نے غیبت امام میں تیاری تو کجا بلکہ ظہور کو اور دور کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے عمل سے. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ when the cat's away the mice will play, یعنی جب چوہے خوب اچھلتے کودتے ہیں جب بلی سامنے نہیں ہوتی. ہم کو کسی کا بیوی ہماری گھر نہیں, ہم کو کسی کا ڈر نہیں, وہ والا. اس طرح کے بہت ساری چیزیں محاورے بھی رائج. تو امام اگر سامنے موجود نہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے بڑے آزادی کا زمانہ ہے, اس میں کوئی عمل کچھ نہیں کرنا, بس اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنی, لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارنی. ایسا نہیں. لہذا روئیے, تڑپیے. دیکھیے جب تک یعقوب نے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر انتظار کی گھڑیاں نہیں گزاری تھیں, یوسف کا دیدار نصیب نہیں ہوا تھا. تو اسی طرح سے آپ کو بھی یہ موقع گزارنا ہے تاکہ امام کا شربت دیدار آپ کو نصیب ہو. اور دیکھیے یعقوب مایوس بھی نہیں ہوئے تھے اور بار بار طویل عرصے تک بیٹوں کو جا کر کہتے تھے جاؤ اور جا کر یوسف کو تلاش کرو. آپ بھی مایوس نہ ہوں, اگرچہ غیبت طولانی ہو گئی ہے لیکن حضرت یعقوب کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں کہ غیبت طولانی بھی ہو جائے تب بھی یاد کو فراموش نہیں کرنا. آخر میں بس یہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ, جس طرح تو نے مصر کے بادشاہ اور اس کی بیوی کے دل میں یوسف کی محبت کو ڈالا تھا, بالکل اسی طرح سے یوسف زہرا کی بالکل ویسی محبت ہمارے دل میں بھی پیدا کر دے. اور جس طرح یوسف نے کنعان میں اپنے اچھے بلکہ اپنے تمام برے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جب ان کے پاس پہنچے تھے, اور اچھوں کو بروں سے الگ نہیں کیا تھا, اور سب کو اپنے پاس بلا لیا تھا اچھوں اور بروں کو, تو اے یوسف زہرا ہم بھی برادران یوسف کی طرح سے ہیں, برے ہیں, اپنے اطاعت گزار شیعوں سے ہمیں الگ نہ کیجیے اور ہمیں معاف کر کے پروردگار کی بارگاہ میں سے بھی ہمیں معافی دلوائیے اور اپنے پاس آنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یا امام زمانہ حضرت یوسف نے اپنی قمیص باپ کو بھیجی تھی تاکہ ان کے چہرے پر وہ قمیص ڈال دی جائے اور ان کی بینائی لوٹ آئے. اے یوسف زہرا ہماری آنکھوں کی بصیرت ان گناہوں کے باعث بے بصیرتی میں تبدیل ہو چکی, اپنے دیدار کی تصویر کو ان آنکھوں میں آپ ابھار دیجئے تاکہ ہماری آنکھوں کو بھی بصیرت عطا ہو جائے. اور اے یوسف زہرا ہماری آنکھوں پر اتنا دبیز اور بھاری پردہ پڑا ہوا ہے گناہوں کا کہ یہ ہمارے ناتواں ہاتھ تو اس کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اے موسیٰ زمانہ فقط آپ کا جو ید بیضا ہے وہی صرف اس پردے کو ہٹا سکتا ہے, تو آپ اس پردے کو ہٹا دیجیے. اے یوسف زہرا ٹھیک ہے کہ ہم حضرت یعقوب کی طرح تو نہیں ہیں, لیکن آپ تو یوسف نبی سے زیادہ کریم اور سخی ہیں, آپ اپنا کرم ہم پر فرما دیجیے. اور حضرت یوسف نے کنعان میں مصر کی خشک سالی جو تھی اس کو اپنے حسن تدبیر سے دور کر دیا تھا. اے یوسف مادر حسنین, ہمارے دلوں پر فقط 7 سال کی خشک سالی نہیں ہے بلکہ سینکڑوں سال کی ایک طویل خشک سالی ہے. آپ اپنے حسن تدبیر سے ہمارے قحط زدہ دلوں میں اطاعت و محبت کے پھول کھلا دیں. برادران یوسف نے بہت پشیمانی اور شرمندگی کا جب اظہار کیا تو حضرت یوسف نے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم کہا کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, اللہ بھی تم کو معاف کر دے گا. اور یہ کہہ کر سب کو معاف کر دیا تھا. تو اے یوسف زہرا ہم نے بھی آپ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں, آپ کی بہت ناقدری کی ہے, ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کو بھی آپ خود بھی معاف کر دیں اور اللہ سے بھی ہم کو معافی دلوا دیجیے. دیکھیے امام زمانہ کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کے لیے بہت بولنا چاہیے, بہت لکھنا چاہیے, مگر ایک افسوسناک اور حسرت انگیز خاموشی لبوں کے اوپر چھائی ہوئی. دوسروں کو تو ان کا تعارف درکنار, ان کے ماننے والوں کی محفلیں بھی ان کے ذکر سے خالی نظر آ رہی. ہماری عام گفتگو کے اندر, ہماری ڈرائنگ روم کی گفتگو میں, ہماری خواتین و مرد حضرات کی گفتگو میں کہیں امام زمانہ نہیں. موت کی سی اس خاموشی کو یوسف زہرا کے ذکر خیر کے ذریعے توڑ دینا چاہیے اور امام کی کچھ تو خدمت کر جانی چاہیے تاکہ ان کے ظہور کے بعد ہم ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کر یہ بات کہہ سکیں کہ اے مولا, ایک چیونٹی کا سلیمان زمانہ کے حضور یہی مختصر سا نظرانہ ہے, اس کو قبول فرمائیے.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله